نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أرأيت الذي يكذب بالدين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم ماہانہ درس عرفان قرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. اس درس عرفان قرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم جامع مسجد کے انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، بالخصوص جناب محترم محمد عمران تصدق صاحب، محترم محمد اکرم مستری صاحب، محترم محمد منصور صاحب، محترم ملک ذیشان صاحب، محترم محمد احسان بھٹی صاحب اور علاقہ کے جمیع معاونین و منتظمین اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان. اللہ رب العزت سب کی یہ محنتیں اور کاوشیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دین اسلام خدمت خلق کا پیغام دیتا ہے. یا دین اسلام کا مرکزی پیغام اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے. اور اس موضوع کے لیے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی معروف آیہ کریمہ، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مالک کائنات فرما رہا ہے تحقیق بے شک تمہارے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ حیات ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ. اب پڑھے لکھے احباب کے لیے میں چند ابتدائی جملے دینے لگا ہوں.
یہ جو لقد ہے اس کے اندر دو تاکیدیں ہیں، یہ لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے۔ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب کائنات فی رسول اللہ فرما کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ محبوب مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر اس دنیا کی ظاہری زندگی کے وصال تک، اس ظاہری زندگی کے پہلے لمحہ سے لے کر اس ظاہری زندگی کے آخری لمحہ تک تمہارے لیے اے ایمان والو، تاجدار کائنات کے چاہنے والو، تاجدار کائنات سے محبت کرنے والو، حضور سے عشق کا دم بھرنے والو، سن لو، حضور کی ولادت سے لے کر حضور کے ظاہری وصال تک زندگی کے ایک ایک لمحہ کے لیے تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ اب سامعین محترم جو پہلا نقطہ دے رہا کہ جب آقا علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ حیات بنایا جاتا ہے تو بعض کہتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد سے لے کر وصال نبوی تک کی زندگی کا ذکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندگی آقا علیہ السلام کی نبوی زندگی ہے جس کو رب کائنات نے نمونہ حیات بنایا، جس کو رب کائنات نے اسوہ کاملہ بنایا، جس کو رب کائنات نے اسوہ حسنہ بنایا۔ لیکن سامعین محترم اگر اس آیہ کریمہ پہ غور کریں تو رب کائنات نے لقد کان لکم فرما کر کہیں بھی یہ اشارہ نہیں دیا کہ حضور کی نبوی زندگی کو دیکھو، یا تاجدار کائنات کے مکی دور کو دیکھو، یا حضور کے صرف مدنی دور کو دیکھو، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر رب کائنات نے اشارہ دیا ہے کہ میرے محبوب کی ولادت سے لے کر بچپن سے لے کر لڑکپن تک دیکھو، لڑکپن سے لے کر شباب تک دیکھو، شباب سے لے کر شادی بیاہ تک دیکھو، شادی بیاہ سے لے کر اعلان نبوت تک دیکھو، اعلان نبوت سے لے کر مدنی دور کو دیکھو، مدنی دور سے لے کر وصال نبوی تک دیکھو، میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے اسوہ کاملہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو سامعین محترم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس نقطہ پر دلیل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہے۔ اب اس پر ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے کوہ صفا پہ نبوت کا اعلان فرمایا، آقا علیہ السلام نے جمیع کفار و مشرکین کو بلا لیا۔ واقعہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کوہ صفا پر پہاڑ پر ہیں اور مکہ کے کفار و مشرکین نیچے کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف سے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ کفار نے کیا جواب دیا تھا؟ مان لیں گے۔ کفار نے کیا جواب دیا؟
مان لیں گے۔ میرے حضور نے پھر سوال کیا کیوں مانو گے؟ تو سب کفار نے بیک زبان جواب دیا کہ ہم نے ساری زندگی آپ کو الصادق والامین پایا ہے، آپ کو الصادق والامین پایا، آپ کو سچا پایا، اس لیے آپ کی زبان پر یقین کر کے مان لیں گے کہ لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو منوا لیا تو اب تاجدار کائنات نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس زبان پر یقین کر کے تم لشکر کا آنا مانتے ہو اسی زبان پہ یقین کر لو یہ سارے بت جھوٹے ہیں، ان میں خدائی کے لائق ایک بھی نہیں، خدائی رب کائنات کی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے، وہی الصمد ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور اسی اللہ نے مجھے اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا۔ میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرما دیا۔ اب جب کفار نے آقا علیہ السلام کی نبوت کا اعلان سنا تو کفار نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو نبوت کی دلیل کے طور پہ معجزہ دکھائیں، دلیل نبوت کے طور پر بولیں گے معجزہ دکھائیں۔ اب تاجدار کائنات کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اللہ سے کلام کرتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مکہ والے دلیل نبوت کے طور پہ معجزہ مانگتے ہیں، مولا معجزہ عطا کر۔ رب کائنات جواب دیتا ہے اے محبوب اس لمحے آپ کو کوئی خارجی معجزہ نہیں دیں گے۔ اب غور کرنا، وہ نبی جو انگلی کا اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، وہ نبی جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی جس کے اشارے پر درخت سجدے کریں، لیکن جب اعلان نبوت کا وقت ہے رب کائنات فرماتا ہے محبوب اس لمحے کوئی خارجی معجزہ نہیں دیتے۔ تاجدار کائنات رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا پھر ان کے سوال پہ جواب کیا دوں؟ تو رب کائنات جواب دیتا ہے محبوب ان کو فرما دے کیا فقد لبستو فیکم امورا من قبل ہی افلا تاکلون، اے مکہ والو تم نے میری 40 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھا ہے۔ ہائے ہائے، اے مکہ میں بسنے والو تم نے میری 40 سالہ زندگی کا ایک ایک دن دیکھا، میری 40 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھا۔ مکہ والو تم نے میری ولادت بھی دیکھی، تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، تم نے میرا لڑکپن بھی دیکھا، تم نے میری جوانی بھی دیکھی، تم نے میرا شادی بیاہ بھی دیکھا، تم نے میرا بولنا چالنا بھی دیکھا، تم نے میرا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھا، تم نے میرا کاروبار بھی دیکھا۔ اگر 40 سالہ زندگی کے کسی ایک لمحے پر بھی اعتراض کی انگلی اٹھا سکتے ہو تو اللہ کی خدائی کا انکار کر دو۔ سامعین محترم بڑا لطیف نکتہ دے رہا ہوں، اس پہ توجہ کرنا۔ وہ رب کائنات جس نے محبوب مکرم کو لامحدود معجزات دیے، جب نبوت کی سند چاہیے تھی، جب نبوت کی دلیل چاہیے تھی تو رب کائنات کوئی خارجی معجزہ نہیں دیتا، بلکہ فرماتا ہے محبوب آپ سے پہلے سب انبیاء کو خارجی معجزات دیتا رہا، چونکہ وہ انبیاء دلیل نبوت کے طور پہ معجزات دکھاتے تھے۔ اے مصطفیٰ اگر تیری نبوت منوانے کے لیے الگ معجزہ دیا تو پھر میری خدائی کو کون منوائے گا؟
پتہ نہیں کون کون اس نقطے کو پا گیا۔ اے محبوب اگر تیری نبوت کے منوانے کے لیے بھی خارجی معجزات چاہیے تو پھر میری خدائی کو کون منوائے گا؟ پھر میری وحدانیت کو کون منوائے گا؟ پھر میری توحید کو کون منوائے گا؟ اس لیے رب فرماتا ہے محبوب ان سے فرما دے اس لمحے اور کوئی معجزہ نہیں دکھاتا، آؤ میرے سراپا کو دیکھو، میرے کلام کو دیکھو، میرے چہرہ کو دیکھو، میرے کلام کو دیکھو۔ مکہ والوں دیکھتے جاؤ، اس روئے زمین پر اللہ کا سب سے بڑا معجزہ میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی سوال اٹکا ہو کہ اللہ نے محبوب مکرم کو خارجی معجزہ اس لمحے کیوں نہیں دیا، تو اب اس سوال کا جب جواب آئے گا تو سارے عقدے حل ہو جائیں گے۔ سامعین محترم غور کریں، اللہ رب العزت نے باقی سارے انبیاء کو معجزات دے کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے باقی سارے انبیاء کو معجزات عطا کر کے بھیجا، ذات محمد مصطفیٰ کو معجزے دے کر نہیں بھیجا، ذات مصطفیٰ کو معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ۔ سامعین محترم یہی تو سبب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء شان والے ہیں، مقام والے ہیں، مرتبہ اور رفعت والے ہیں، لیکن سب انبیاء کے معجزات گنتی کے ہیں، لیکن جب ذات مصطفیٰ آتی ہے ذات مصطفیٰ کے معجزات گنتی کے نہیں، ان گنت ہیں۔ کیوں؟ ذات مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہے۔ پھر سمجھ لیں تاجدار کائنات کی ولادت بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا بچپن بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا لڑکپن بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کی جوانی بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا بولنا بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا دیکھنا بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا سننا بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا پکڑنا بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کا چلنا بھی معجزہ، میرے حبیب کا مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرنا بھی معجزہ ہے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو سجانا بھی معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کا اس دنیا میں آنا بھی معجزہ ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر اس مولا کی بارگاہ میں جانا بھی معجزہ ہے۔ تو سامعین محترم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تاجدار کائنات کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب جب یہ پہلا راز اور نقطہ سمجھ گئے، اب آئیے آقا علیہ السلام کی اس سیرت اور زندگی کے صرف ایک دو گوشوں پہ نگاہ ڈالیں، اور ہم اپنی زندگیوں کو بھی دیکھتے جائیں کہ کیا ہماری زندگیاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزر رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی زندگی اور حیات مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، امام بخاری صحیح بخاری میں لائے۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ شعر گنگنا رہے تھے، یہ شعر پڑھ رہے تھے، اور وہ شعر کیا ہے؟
وَأَبْيَدَ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ آئے وَأَبْيَدَ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ آئے وہ گورے گورے مکھڑے والے محبوب آئے وَأَبْيَدَ وہ گورے گورے مکھڑے والے حبیب، وہ گورے گورے چہرے والے مصطفیٰ، یستسقی الغمام بوجہہ کہ جن کا گورا گورا مکھڑا دیکھ کر اللہ بارش عطا کرتا ہے آئے ہاں وَأَبْيَدَ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وہ گورے گورے مکھڑے والے محبوب جن کے توسل سے رب کائنات بارش عطا کرتا ہے، سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وہ گورے گورے مکھڑے والے مصطفیٰ جن کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر اللہ بارش عطا کرتا ہے، وہ پیارے مکھڑے والے محبوب جن کے توسل سے رب کائنات رحمت کی بارش عطا کرتا ہے۔ آپ کی صفات یہ ہیں کہ آپ یتیموں کے والی ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں۔ سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اے گورے گورے مکھڑے والے آقا کہ جن کا گورا مکھڑا دیکھ کر اللہ رحمت کی بارش عطا کرتا ہے، اور آپ کی صفات یہ ہیں کہ آپ یتیموں کے والی ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہے۔ اور سامعین محترم یاد رکھ لیں، یہ شعر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ شعر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس شعر کے پیچھے بھی ایک پورا واقعہ ہے۔ چلے اگر ذوق ہے تو میں اشارہ دیتا ہوں، امام بخاری صحیح بخاری میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ شعر بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام بخاری صحیح بخاری میں لاتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کے ظاہراً ابھی بچپن کے دن ہیں، مکہ اور گرد و نواح میں قحط آ گیا۔ جب قحط آیا تو اب مکہ میں تو بسنے والے بت پرست تھے۔ کون تھے؟ بت پرست تھے۔ خانہ کعبہ میں اور حرم میں 360 کے قریب بت کو مجسمے پڑے تھے۔ 360 کے قریب بت حرم میں پڑے تھے۔ جب مکہ میں قحط آیا تو وہ مکہ والے ایک الگ جگہ پہ نکلے اور ان بتوں کا واسطہ دے کے بارش مانگتے، یا ان بتوں سے بارش مانگتے۔ توجہ کرنا، وہ سارے مکہ والے، وہ کفار اکٹھے ہوتے ہیں ایک میدان میں اور بتوں سے یا بتوں کے واسطہ سے بارش مانگتے۔ جب وہ سارے مکہ والے ایک میدان میں بارش مانگنے گئے، ان میں حضرت ابو طالب نہیں گئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے۔ وہ جب سارے اپنی بارش مانگ کر لوٹے تو حضرت ابو طالب ابھی حرم میں ہیں۔ وہ سارے پوچھتے ہیں کہ بھی سارے مکہ کے سردار وہاں میدان میں اکٹھے تھے، بارش طلب کر رہے تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ آؤ اب میں بھی بارش مانگنے لگا ہوں، آؤ دیکھو میں کیسے مانگتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ابھی بچپن میں ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی بچپن کے ایام ہیں۔ میرے حضور ابھی جسمانی طور پہ ظاہراً چلتے نہیں۔ حضرت ابو طالب نے تاجدار کائنات کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا، پیارے آقا کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کر
حرم کعبہ میں گئے، تاجدار کائنات کو کعبہ کے قریب لے گئے، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ محبوب مکرم کو مس کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اس گورے مکھڑے کا صدقہ رحمت کی بارش عطا کر۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب کائنات، اس میرے محمد کا صدقہ، اس میرے احمد کا صدقہ، اس گورے مکھڑے کا صدقہ رحمت کی بارش عطا کر۔ ادھر حضرت ابو طالب تاجدار کائنات کا وسیلہ دے کر، حضور کے نام کا صدقہ دے کر، حضور کے مکھڑے کا وسیلہ دے کر رب کائنات سے بارش طلب کرتے ہیں۔ ابھی بارش مانگ کر واپس گھر نہیں پہنچتے، مکھڑا مصطفیٰ کا صدقہ اللہ بارش عطا کر دیتا۔ تو پھر وہ یہ شعر کہتے ہیں، وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اے گورے مکھڑے والے، اے سونے چہرے والے مصطفیٰ، کہ جن کے چہرے کے وسیلے سے اللہ بارش عطا کرتا۔ اور آپ کی شان کیا ہے؟ آپ یتیموں کی رکھوالی کرنے والے ہیں اور بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں۔ تو سامعین محترم، آقا علیہ السلام کی شان اور صفات کو جب دیکھا ہے تو آقا علیہ السلام کی شان اور صفات میں آغاز میں کیا راز نظر آیا کہ آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اشارہ دیتا ہوں، جب آقا علیہ السلام پہ پہلی وحی اتری غار ہیرا میں، میرے آقا علیہ السلام جلدی سے اپنے گھر لوٹے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہیں، مجھ پہ کملی اوڑھ دو، زمیلونی زمیلونی، مجھ پہ چادر اوڑھ دو، کملی اوڑھ دو۔ ساتھ آقا علیہ السلام اپنی زوجہ شریکہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے فرماتے ہیں کہ ان احوال کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ پہلی وحی تھی، ظاہراً چہرہ اقدس پہ پسینہ تھا، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے جو الفاظ ہیں ان پہ غور کریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ حوصلہ دیتی ہیں اور جملے ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، آپ ہر کسی سے بھلا کرتے ہیں، یتیموں کی رکھوالی کرتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں، کائنات کا مالک آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے الفاظ بھی یہی بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جو خدمت خلق کا پہلو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ اب سامعین، دین اسلام کا مرکز سمجھیے گا۔ دین اسلام میں جو اعمال ہیں وہ دو حصوں پر مشتمل ہیں۔ حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ اونچا بولیں گے، اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق۔ بھی اگر تو زیادہ پیاس لگی ہے تو سارے پانی پی لیتے، چھوڑ دیں، یہ تھوڑا سا بس آدھا گھنٹہ ہے، پورا کر لیں۔ اس کو تھوڑا اتنے کر کے اگر تو سامعین محترم غور کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دو طرح کے حقوق ہیں۔ اب ان دونوں طرح کے حقوق کو اگر اوسطاً دیکھیں، 100 میں سے جو حقوق اللہ ہیں وہ سارے کے سارے 10% ہیں۔ اب توجہ کریں گے، حقوق اللہ کتنے ہیں؟
10%، باقی 90% حقوق العباد ہیں۔ اب یہاں پہ میں آگے جا کے ایک اور بڑا لطیف جملہ دینے لگا۔ ظاہری تقسیم کے اندر تو 10% حقوق اللہ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ کیا؟ نماز، بھئی جاگ رہے ہیں تو بولتے رہیں گے، نماز، روزہ، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ دوسری طرف سارے کے سارے اللہ کے بندوں کے اور مخلوق کے حقوق ہیں۔ اب اگر کوئی کہے بھئی علامہ صاحب نے بڑی عجیب بات کر دی ہے کہ 90% اللہ کی مخلوق کے حقوق ہیں، اب اس کی تقسیم کار سمجھاتا ہوں۔ 24 گھنٹے کا جو وقت ہے اسے اپنے ذہن میں لائیں، یعنی آج کی نماز عشاء سے لے کر کل کی آذان عشاء تک 24 گھنٹے کا سرکل اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ 24 گھنٹوں میں نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازیں۔ آج اللہ نے کرم کیا، ہم نے نماز عشاء ادا کر لی۔ کل اس وقت تک 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں۔ اب جب کل 24 گھنٹے تک ہم پہنچیں گے تو اس میں کیا ہم پر حج فرض ہے؟ نہیں ہے۔ حج فرض ہے ایام مخصوصہ میں، اور کن پر فرض ہے؟ جو صاحب نصاب ہیں۔ کیا کل نماز عشاء تک ہم پر روزہ فرض ہے؟ نہیں ہے۔ روزے فرض ہوتے ہیں ماہ رمضان میں۔ کیا کل نماز عشاء تک ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال میں ایک بار، اور وہ بھی کن پر؟ جو صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ تو گویا آج نماز عشاء سے لے کر کل نماز عشاء تک ہم پر جو اللہ کے حقوق ہیں وہ صرف ایک حق ہے نماز کا۔ صرف ایک حق ہے نماز کا کہ 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ اب غور کریں 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں پہ وقت کتنا لگتا ہے؟ پڑھنے والے بولیں 1 گھنٹہ لگا لیں۔ چلیں اگر کوئی بڑا درویش ہے، بڑا صوفی ہے، کہتا ہے میں بڑے آرام سے پڑھتا ہوں، وہ 2 گھنٹے لگا لیں۔ 2 گھنٹے 24 گھنٹوں سے گزر گئے نماز پر، باقی کتنے گھنٹے بچے؟ بولیں گے 22 گھنٹے۔ اب غور کر کے سوچ کے بولیں تو صحیح، وہ 22 گھنٹے ہم پہ کس کے حقوق ہیں؟ یہ اسلام تو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مسلمان بندہ 24 گھنٹے رہتا ہے، ایسا نہیں کہ 8 گھنٹے معاذ اللہ مسلمان ہے اور پھر کچھ اور ہو گیا۔ اسلام پورے 24 گھنٹے ہے، اسلام کا پیغام بھی پورے 24 گھنٹے ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے تو اللہ کا حق تھا، باقی 22 گھنٹے اے انسان غور کر، تیرے اوپر اللہ کی مخلوق کے حقوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو دیکھتے چلے جاؤ۔ ان 22 گھنٹوں میں اے انسان سب سے پہلے تجھ پہ تیرا اپنا حق ہے۔ جب ہم حقوق العباد بیان کرتے ہیں تو اپنے حقوق کو کبھی بھی کوئی نہیں بیان کرتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کا اپنا حق بھی اس کے اوپر رکھا ہے۔ انسان کے جسم کا حق ہے، انسان کے دیکھنے کا آنکھوں کا حق ہے۔ ان 22 گھنٹوں میں انسان کے اوپر انسان کا اپنا حق، اپنے حق کے بعد انسان پہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ
وہ تحفے، وہ نعمتیں، والدین کا حق، والدین کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کا حق، بیوی اور بچوں کے بعد اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حق، بہن بھائیوں کے بعد دیگر رشتہ داروں کا حق، رشتہ داروں کے بعد پڑوسیوں کا حق، پڑوسیوں کے بعد ارے دیکھتے چلے جاؤ جس گھر کے اندر رہتے ہو اس گھر کا بھی تمہارے اوپر کوئی حق ہے، جس گھر میں رہتے ہیں اس چار دیواری کا بھی کوئی حق ہے، اس چار دیواری کے اندر اگر کوئی بلی، کوئی جانور تمہارے گھر میں آتا ہے اس جانور کا بھی اللہ نے تجھ پہ کوئی حق رکھا ہے۔ جانور تو جانور رہے، جس گھر میں رہتے ہو اس گھر میں اگر کوئی درخت ہے، کوئی پودا ہے، اس درخت اور پودے کے حقوق بھی اللہ نے تجھ پہ رکھے۔ سامعین محترم غور تو کریں اس لطافت اور باریکی کے ساتھ، کیا کبھی ہم نے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ آج کا دور تو ایسی نفسا نفسی کا دور آ گیا، ہمیں اپنی ذات کے حق کے علاوہ کسی کا حق یاد ہی نہیں ہے۔ تو اب تک آپ یہ راز سمجھے کہ اے انسان تجھ پر 10% حق اللہ کے ہیں اور 90% حق اللہ کی مخلوق کے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب سامعین محترم ان الفاظ کی لطافت کو سمجھیے گا، یہ ساری مخلوق کس کا کنبہ ہے؟ اللہ کا۔ تو اب کنبہ ہوتا کیا ہے یہ راز سمجھیں۔ کنبہ ہم ایک خاندان کو کہتے ہیں، اسی طرح ایک خاندان کو کہتے ہیں، اس خاندان میں ایک بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، اگر اس بڑے کو خوش کرنا ہو تو اس کے چھوٹوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ چلیں بات اور سادہ کرتا ہوں، ایک گھر میں بڑا وہ باپ ہوتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال گھر کا بڑا کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے، نیچے اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کسی کے گھر جائیں، وہ جو گھر کا بڑا ہے اس کو تو بڑی جپیاں ڈالیں، بڑا پیار کریں، سینے سے لگائیں، لیکن اگر اس کا بیٹا آ جائے اس کو آپ تھپڑ مار دیں تو کیا وہ بڑا آپ سے راضی رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ بھائی بڑے کو تو بڑی جپیاں ڈالی ہیں، بڑا بوسہ دیا ہے، پیار کیا ہے، اس کے باوجود وہ راضی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ جس سے اس کو پیار تھا اس سے پیار نہیں کیا، جس سے اس کو پیار تھا اس سے پیار نہیں کیا، تو جو پیار اس بڑے سے کیا اس بڑے نے وہ پیار بھی زائل کر دیا، رد کر دیا، کہا کہ وہ میرا پیارا بیٹا تھا، وہ میری پیاری بیٹی تھی، یہ میرا کنبہ ہے، خاندان ہے، اگر تمہیں مجھ سے پیار ہوتا تو میرے کنبے سے بھی پیار ہوتا، تیرا مجھے جپھی ڈالنا اور میرے کنبے سے نفرت کرنا بتا رہا ہے کہ یہ نفاق ہے، یہ دوغلا پن ہے۔ اگر تجھے واقعی مجھ سے پیار ہوتا تو پھر میرے بیٹے کو بھی بوسہ دیتے، میری بیٹی سے بھی پیار کرتے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اب رب کائنات کی ذات کو سامنے رکھ کے سوچیں، تاجدار کائنات نے فرما دیا الخلق عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کا کنبہ ہیں۔ ان ساری مخلوقات میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، درخت بھی ہیں، نباتات بھی ہیں،
جمادات بھی ہیں، حشرات بھی ہیں۔ ارے دیکھتے چلے جاؤ، اگر اس کنبے کے مالک رب کائنات کو راضی کرنا ہے تو مخلوقات کے حق ادا کرتے جاؤ، وہ مولا راضی ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے اگلے جملے پہ غور کرنا۔ واہ واہ واہ، پہلے تو یہ سمجھا کہ 10% حقوق اللہ اللہ کے ہیں اور 90% اللہ کے بندوں کے، اللہ کی مخلوق کے ہیں۔ اب اگلے جملے پہ پھر غور کرنا۔ اب میں کہنے لگا ہوں کہ یہ 100 کے 100% حق ہی اللہ کے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ 100 کا 100%، واہ واہ، 100 کے 100% حقوق ہی اللہ کے ہیں۔ اب اگر کوئی جوان کھڑا ہو کہ کہے علامہ صاحب آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں سمجھانے لگا ہوں۔ اس جملے پہ لطافت کے ساتھ سوچئے گا۔ سامعین محترم، وہ جو مخلوق کے حق ہیں وہ ہم پر حق فرض کیے کس نے ہیں؟ یہ ہمیں کس نے حکم دیا کہ والدین کا ادب کرو؟ یہ ہمیں کس نے حکم دیا کہ بیوی سے پیار کرو؟ یہ ہمیں کس نے حکم دیا کہ اولاد سے پیار کرو؟ بولیں گے اونچا بولے، اللہ نے۔ تو جب یہ سارے کے سارے احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دے ہیں، ایک جہت تو یہ کہ اسی رب کائنات نے یہ 90% حقوق ہم پہ اپنی مخلوق کے رکھے ہیں، لیکن جب یہ سارے احکامات اللہ کی طرف سے ہیں تو سمجھ لو جب حقوق بندوں کی ادا کریں گے، مخلوق کی ادا کریں گے، ادھر ادا مخلوق کے حق کریں گے، لیکن جب لکھے جائیں گے تو یہی لکھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے حقوق ادا کر دیے۔ یہ ایک الگ لطافت ہے۔ اب اس سے اگلے نقطے پہ غور کریں کہ وہ جو 10% حقوق اللہ نے اپنے رکھے، وہ جو 10% حقوق اللہ نے اپنے رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی قبولیت کی بھی ایک شرط لگائی ہے۔ ان کی قبولیت کی بھی شرط لگائی ہے۔ جو اللہ کے حقوق ہے، کلمہ طیبہ کے بعد سب سے بڑا اور پہلا حق ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور جس عمل پہ دیا ہے وہ نماز ہے۔ رب کائنات فرماتے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ ارے جس نماز پہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اتنا زور ڈالا ہے، وہی رب قرآن مجید میں فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ آئے ہائے، یہ سورۃ الماعون اٹھا کے پڑھیے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس افسوس اور خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بندے کی آنکھیں برس پڑیں، اور بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتا ہے مولا بڑی مشکل سے تو اب نمازی بنا تھا، مالک کائنات بڑی مشکل سے تو چند نمازیں پڑھی تھی،
اور وہ نماز جس کے اوپر مولا تو نے قرآن میں اتنا زور دیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکیدات فرمائی، اب بندہ رو رو کے عرض کرتا ہے مولا بڑی مشکل سے ابھی نمازی بنا تھا تو تیرا حکم سامنے آ گیا، فویل للمصلین، خرابی اور ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ مولا اب کہاں جاؤں، یہ نمازی اگر قبول کروانی ہے تو کیا کروں؟ تو مالک کائنات آگے فرماتا ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کی روح کو بھول گئے، جو نماز کی حقیقت کو بھول گئے، جو نماز کی بنیاد کو بھول گئے۔ مولا بتا وہ نماز کی روح کیا ہے، وہ کیسے نمازی ہیں؟ الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ نمازیں بھی دکھلاوے کی پڑھتے ہیں، اگر کوئی غریب ان کے گھر میں برتن مانگنے آ جائے تو وہ مانگنے کا برتن بھی کسی غریب کو نہیں دیتے۔ نمازیں بھی دکھلاوے کی، اور اگر کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی پڑوسی ان کے گھر میں کوئی برتن مانگنے آ جائے تو وہ مانگے کا برتن بھی نہیں دیتے۔ اب سامعین غور کریں کہ ہمارے گھروں میں برتن مانگنے کون آتا ہے؟ کیا کوئی امیر آتا ہے؟ نہیں، غریب آتا ہے۔ آپ کے اس چک میں برتن مانگنے کے لیے کیا کوئی میاں چنو سے آئے گا؟ نہیں، کون آئے گا؟ پڑوسی آئے گا، ہمسایہ آئے گا، جس کے ساتھ دیوار سانجھی ہے، جس کے ساتھ محلہ سانجھا ہے، وہی محلے کا غریب آئے گا کہ آج میرے گھر میں مہمان آ گئے، ان کے لیے کھانا پکانا ہے، اپنا برتن دے دے۔ میرے گھر مہمان آ گئے، ان کو کھانا پیش کرنا ہے، برتن دے دے۔ آج کے دور میں ہم ایسے متکبر ہو گئے جن کے گھروں میں کچھ ہے، اگر کوئی پڑوسی مانگنے کے لیے آ بھی جائے تو ہم اسے جھڑک کے واپس لوٹا دیتے، اور اگر کبھی ایک بار دے دیا، چلے 2 بار دے دیا، تیسری بار کوئی پڑوسی بیچارہ آ جائے تو پھر اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کیا بولیاں سناتے ہیں۔ رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازی جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، جو اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اب سامعین محترم غور تو کریں، نماز تو رب کی ہے، لیکن اس نے قبولیت کے لیے جوڑا ہے اللہ کی مخلوق، اپنے بندوں کے حقوق کو۔ اور آج کا یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ رمضان آتا ہے تو بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے حاجی صاحب بنتے ہیں، داڑیاں بھی سجاتے ہیں، بڑی ٹوپیاں بھی نہیں پہنتے ہیں، 5 وقت مسجد میں جا کے نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور آغاز میں یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ رمضان گزرنے دو، میں نے عمرے پہ جانا ہے۔ رمضان میں جو مال کمانا ہے اس مال سے میں نے عمرے پہ جانا ہے، اور وہ مال کیسے کمانا ہے؟ ناجائز منافع خوری سے۔ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے، ہم روتے ہیں غیروں کو اور شور مچاتے ہیں کہ فلاں نے ہمارا حال خراب کر دیا۔ ارے ہمارا بیڑا تو اپنا غرق ہو گیا۔ ہم وہ قوم کہ ایک طرف تو دعوائے عشق مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف نعرہ غلامی مصطفیٰ بھی ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے
کہ کورونا کا مرض آیا، ماسک چاہیے تھا، 5 روپے کا ماسک ہم نے خود 30 روپے میں بیچا ہے۔ کیا اسی قوم نے بیچا ہے کہ نہیں بیچا؟ کیا بیچنے والے کافر تھے؟ معاذ اللہ۔ ہم تو وہ قوم ہیں، گندم کا بحران نظر آیا، گھر میں پڑی گندم جو لائے بیچنے کے لیے تھے، اندر اور چھپا دی کہ ریٹ اور اوپر جانے دو، غریب بیچارے کی چیخیں نکلنے دو۔ چینی کا بحران آیا، جن کے گوداموں میں پڑی تھی انہوں نے اور تالے لگا دیے کہ 1 مہینہ گزرنے دو، جب غریب لڑ کے مرنے لگے گا پھر ریٹ دوہرا کر کے دیں گے۔ کیا یہ ہم نہیں ہیں؟ اگر اپنے احوال کو دیکھیں، اگر دکان پہ جاتے ہیں کوئی شے خریدنے کے لیے، دکاندار دکھاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے۔ بڑی دکانیں، بڑے تاجر اور بڑی تجارتیں تو الگ رہ گئی، ایک ریہڑی پہ فروٹ لینے کھڑے ہو جائیں، ابھی فروٹ کی ریہڑی لگانے والا وہ بیچارہ غریب ہی کوئی ہوگا، امیر تو نہیں ہے، لیکن وہ ریہڑی لگانے والا بھی اللہ ماشاءاللہ، اس کے اندر بھی کرپشن اور یہ برائی اس حد تک چلی گئی، عام دکھاتا کوئی اور ہے، شاپر میں ڈالتا کچھ اور ہے۔ کہ یہ ہم نہیں ہیں؟ ایک طرف دعوے کہ میں عمرے اور حج کرنے جاتا ہوں، اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق کا حق کھاتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کا حق کھاتے ہیں رب کائنات ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ تو نماز کی قبولیت بھی اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق اور بندوں کے ساتھ جوڑ دی۔ آئیے پہلے اپنے معاملات کو درست کریں۔ نماز کے بعد اللہ کا دوسرا حق ہے روزہ۔ روزہ 1 سال میں 1 مہینہ آتا ہے، رمضان۔ روزہ ہم کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اونچا بولیں گے، اللہ کے لیے۔ لیکن سامعین، جب 30 روزے مکمل ہوتے ہیں، شوال کا چاند نظر آتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے روزے اس کے قبول کروں گا جو فطرانہ دے کے آئے گا، جو فطرانہ دے کے آئے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے فطرانہ ادا کر کے جاؤ۔ اب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور یہ فطرانہ کاہے کا، فطرانہ کیوں رکھا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر روزوں میں کوئی کمی رہ جائے، قیام اور صیام میں کوئی کمی رہ جائے، تو وہ کمی اللہ رب العزت اس فطرانے سے پوری کر دیتا ہے۔ اور ہے بھی کتنا؟ ایک بندے کا اس سال کتنا تھا؟ 250 سے 300 روپے، 300 روپے فطرانہ اس سال تھا۔ تو دیکھنے میں تو تھوڑا سا ہے، بندہ سوچتا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا روزہ تو اتنا اوکھا، 15-16 گھنٹے بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے، اور اس کی کمی کو جب پورا کرنے پہ آیا تو صرف 3 سوچ، مولا یہ راز کیا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر 30 کے 30 روزے بھی رکھے ہیں تب تک وہ قبول نہیں کروں گا جب فطرانہ ادا نہیں کرو گے۔ اب بندہ سوچتا ہے، رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے مولا اگر روزوں کی کمی پوری کرنی تھی تو روزوں سے کرتا۔ بھئی سوال تو یہی ہے نا، اگر روپے کم ہو جائیں تو روپے ہی دے کر پورے کیے جاتے ہیں۔ کمی تھی روزوں کی تو رب کائنات کہہ دیتا کہ شوال میں 5-6 روزے رکھ لو، کمی پوری ہو جائے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا،
بلکہ فرمایا ہے کہ غریب کو فطرانہ دو تمہاری وہ کمی پوری کر دوں گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بندہ پھر عرض کرتا ہے مولا روزہ تو تھا تیرے لیے، وہ بھوک بھی تھی تیرے لیے، پیاس بھی تھی تیرے لیے، وہ سارے قیام و سیام تھے تیرے لیے، اور فطرانہ یہ پیسہ تیرے ہاتھوں میں تو نہیں دیتے مولا، یہ تو محلے کے غریب کو دیا بندے کو، اور تو کہتا ہے کہ روزوں کی کمی پوری کر دوں گا۔ تو مالک کائنات فرماتا ہے میں اپنی کوئی عبادت بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کے اندر میری مخلوق کا حق پورا نہ ہو جائے۔ تو روزوں کی قبولیت بھی اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے ساتھ جوڑی ہے۔ روزوں کے بعد آگے آئیں، کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ تو سراسر اللہ نے بندے کے ہاتھوں میں دلوا دی۔ زکوٰۃ جب بندہ دینے لگا تو بندے نے حساب کتاب کیا اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو کہتے ہیں مولا بتا تو کہاں ملے گا، میں نے تیرا حق تجھے دینا ہے مولا، یہ میں نے گنتی کر لی ہے، اس سال کے میرے 25,000 یا 1,00,000 بنتا ہے مولا، میں نے تجھے دینے ہیں اور کسی کو نہیں دینے۔ حق کس کا ہے؟ بولیں اللہ کا۔ مولا یہ زکوٰۃ حق تیرا ہے، تیرے مصطفیٰ نے بتایا، اب میں نے تجھ سے ملنا بھی ہے مولا، بتا تو کہاں رہتا ہے، میں یہ لے کے آتا ہوں، ساتھ زکوٰۃ بھی تیرے ہاتھوں میں دے دوں گا، تجھے دیکھ بھی لوں گا، تجھ سے ملاقات بھی کر لوں گا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبیوں میں تو دیکھ وہ جو غریب ہے جس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا، تو اس کی طرف جا، یہ پیسے چھپا کر ادب سے احترام سے اس کی عزت کو بچاتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں پکڑا، وہ ہاتھ اس کا نہیں ہوگا، وہ ہاتھ مجھ رب کا ہوگا، تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی، تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو دیکھے تو بندے کو آئے گا لیکن ملاقات رب کی پائے گا۔ تو اب سامعین غور کریں، زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے کس کو دلوائی؟ اپنے بندے کو۔ اب حج پہ آ جائیں، حج کس کے گھر کا کرتے؟ اللہ کے گھر کا۔ مناسک حج ادا کرتے جائیں، جب مناسک حج اپنی تکمیل کی طرف پہنچے تو اب رب فرماتا ہے قبول تب کروں گا، پہلے قربانی دو، پہلے قربانی دو۔ سامعین محترم، جو حاجی جاتے ہیں کیا حج کے مناسک میں قربانی شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے۔ تو وہ قربانی کی، اب رب کائنات نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ رب کائنات نے فرمایا بندے قربانی تو میرے لیے کی، لیکن نہ تو تیری قربانی کا خون میرے پاس آتا ہے، نہ گوشت میرے پاس آتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے بندے تیری طرف سے اگر میری بارگاہ میں کچھ آتا ہے تو تیرے دل کا تقویٰ ہے۔ تو وہ جو گوشت تھا وہ کہاں گیا؟ بولے گوشت کھایا اللہ کے بندوں نے، غرباء نے، مساکین نے، گھر والوں نے۔ تو اب اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 10% حقوق کو بھی دیکھتے چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی قبول تب کروں گا جب میرے مخلوق کیا ادا کرو گا۔ تحریک منہاج القرآن اس مادیت کے دور میں، تحریک منہاج القرآن اس فتنہ اور فساد کے دور میں
پھر سے اللہ کے بندوں کے حقوق سمجھا رہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے اس فتنہ کے دور میں یہ بیڑا اٹھایا ہے، جب ہر طرف فساد انگیزی ہے، ہر طرف خون ریزی ہے، ہر طرف انتہا پسندی ہے، بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے، ایک ایک مرلے کے لیے رشتہ داروں کا خون کر رہے ہیں، پڑوسیوں کا خون کر رہے ہیں۔ اس مستی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس قوم کو پھر جگانے کے لیے، شعور دینے کے لیے، علم دینے کے لیے علمی اور شعوری تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ آؤ مصطفیٰ کے امتیوں، علم لیتے جاؤ، امن کا اور محبت کا پیکر بنتے چلے جاؤ، اور اس مقصد کو پانے کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی نے پورے پاکستان میں 25,000 تعلیمی مراکز علم کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 25,000 تعلیمی مراکز علم، ان کے قیام کا آغاز ہو چکا۔ یہ 1 سال کا سلیبس ہے، 1 سال کا کورس ہے، ہفتہ میں 1 لیکچر ہوگا، اور تعلیمی مرکز علم کھولنے کے لیے کوئی بڑی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ادارہ نیا قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پڑھانا جانتا ہے، بیچلر لیول تک پڑھا ہوا یا ماسٹر لیول تک پڑھا ہوا، یا کوئی بھی انسان جو درس نظامی جانتا ہے یا تجوید و قرات کے اصول پڑھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھانا جانتا ہے، معلم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے صحن میں، ڈرائنگ روم میں، اپنی مسجد میں، اپنے محلے کے دائرے میں وہ یہ تعلیمی مرکز علم قائم کرنا چاہتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے، اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس کو تعلیمی مرکز علم کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ پورے کا پورا سلیبس مکمل تیار ہے۔ اس لیے جو احباب معلمین ہیں، پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ابھی سے نیت اور ارادہ کریں، کہیں پر بھی جہاں پہ 10 سے لے کر 30-40 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ اپنی کلاس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جو 10 بندوں کو بھی پڑھا سکتا ہے وہ کلاس کا آغاز کر دے، اور جو خود نہیں پڑھا سکتا اس کے گھر میں اس کی بہن پڑھا سکتی ہے، بیوی پڑھا سکتی ہے، والدہ محترمہ پڑھا سکتی ہیں، تو وہ اپنے گھر کے اندر بیٹیوں کی کلاس شروع کر دے، عورتوں کے لیے۔ اور جو خود نہیں پڑھا سکتا، سوچ رہا ہے میں پڑھا تو نہیں سکتا لیکن میرا گھر حاضر ہے، وہ اپنے محلے کے کسی استاد سے رابطہ کرے، کسی قاری سے رابطہ کرے، اسے کہے کہ قاری صاحب، معلم صاحب، آئیے مل کے ہم کلاس بناتے ہیں۔ وہ اپنا ڈرائنگ روم، اپنا صحن، اپنا گھر اویل کرے اور مل کے لوگوں کو دعوت دیں تاکہ کلاس بن جائے۔ 15 سال کی عمر سے لے کر 100 سال کی عمر تک کے لوگ اس کلاس میں پڑھ سکتے ہیں، اس کلاس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا سامعین محترم، کوشش کریں کہ اس مرکز علم سے استفادہ کریں، خود بھی پڑھیں، اپنی نسلوں کو بھی پڑھائیں۔ اگر آج ہم نے اس علمی اور شعوری تحریک کا ساتھ نہ دیا، یا آج ہم نے اپنے معاشرے کو نہ سنبھالا، اور آج ہم نے اگر اپنی نسلوں کو نہ سنبھالا، تو سامعین محترم پھر 2-4 سال گزرنے کی دیر ہے، پھر دیکھئے گا جو آگ فساد انگیزی کی
جھگڑے اور لڑائی کی لگ چکی ہے، پھر یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گی، ہم روتے رہیں گے، پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو جس کا مرتا ہے وہ روتا ہے۔ اگر اسی طرح 5-7 سال گزر گئے تو ہر گھر کا مرے گا، ہر بندہ روئے گا، الا ماشاءاللہ، اللہ معاف رکھے۔ تو پھر ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام کر جائیں، والدین اپنے حصے کا کام کریں، اساتذہ کرام اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، معلمین، خطبہ اور ائمہ مساجد اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ جس درجہ کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، آئیے وہ ذمہ داریاں نبھاتے جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔